میری مخدومہ نے بھرے دربار پہ نگاہ ڈالی. یار جملہ آ رہا ہے جملہ. آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں, با خدا بڑا جملہ ہے, با خدا بڑا جملہ ہے. ایک جملہ کیا ہے جناب زینب عالیہ نے, ایک جملہ, خدا کی قسم خطیب نہج بلاغہ کی بیٹی جنگ جیت کے لے گئی. فرماتی ہیں یزید, یہ ایک جملہ یار سنیے, اس کے بعد دیکھتے ہیں خطبہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا. یہ ایک جملے میں بات تمام ہے. فرماتی ہیں یزید کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہمیں قید کر کے لائے. یہ سچی پیچھے والوں تک بات نہیں پہنچی, یہ آواز نہیں گئی, یہ سارا محلہ. کھولیے کھولیے ہاتھوں کو کھولیے. یہ اتنی ساری جو یہ بیک گراؤنڈ سجایا ہے نا, یہ جو چیز رخیز کی ہے, پریپریشن کی ہے, وہ اس خطبے کے لیے کی ہے. کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم قید کر کے. تو ہوتا کون ہے؟ نہیں, تم ہمیں مدینے سے نکالو گے. تم تو میرے بڑے بھائی حسن کو 13 سال تک نہیں نکال سکے. کیا اچھا مجمع ہے یار. میں خود آئی ہوں, اپنی مرضی سے آئی ہوں, اور جانتے ہو میں آئی کیوں ہوں؟ سنو شام والو, حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے, شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے, حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے, شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے. ابھی تک نہیں کہا, اب کہہ رہا ہوں, ہر ہاتھ بلند چاہیے. چوتھا مشرہ اگر ڈیزرونگ ہو تو, علی کی بیٹی تم کون ہوتے ہو ہمیں لانے والے قید کر کے؟ ہم آئے ہیں, خود آئے ہیں, مرضی سے آئے ہیں. اور سنو آئے کیوں ہیں؟ حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے, شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے, باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے, آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. اوہ بھائی کیا بات ہے عباس بھائی, بات ختم ہو گئی خدا کی قسم. آئی ہوں ملک شام, آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے. پریشان نہیں ہونا, بالکل گھبرانا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے. سوال کر لینا ہے کہ بھائی بات نہیں سمجھ آ رہی. گھبرانا, جوان گھبرائے گا تو بات خراب, بات ضائع. علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام, آئی ہوں ملک شام. ایسے ہی سنیے گا, خطبے ایسے ہی سنے جاتے ہیں. خطیب نہج بلاغہ کی بیٹی کے لفظوں کا حملہ ہو رہا ہے. آئی ہوں ملک شام. اللہ کرے ہر ہاتھ اٹھ جائے چڑھائی کے واسطے. اور یزید میں کوئی تیری قید میں نہیں آئی, اپنی مرضی سے آئی ہوں. اور یہ یار خیال دیکھیے, مجھے تنہا نہ سمجھنا, یہ بات یاد رکھنا. اور یزید تنہا نہ جانیو, ارے تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں اور نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آؤ. مل کے بولے حیدر حیدر. وہ جو کھڑے ہوئے مل کے نعرے حیدری. آپ سلامت رہے, بہت اچھا سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. اچھا اچھا, اس سے اوپر چلیں؟ نہیں دوبارہ نہیں. اچھا میں دوبارہ, بزرگوں کا حکم ہے. جیتے رہو. ہاں
تنہا جانیوں کے یہ پہرے میں لائے نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ. ہاں جی چلے سے اوپر. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے. اب آپ بڑے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی سفید ریشی بزرگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کی بات ممبر سے نہیں کی. مجھے حیا آتی ہے. میں نے کبھی بزرگوں سے داد لفظ بولنا ہی نہیں ہے. اب آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. آپ نے دعا کرنی ہے. اب یہ جوان میرے ساتھ تعاون. علی کی بیٹی فرماتی ہے شامیوں اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ. اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ. خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دی پناہ. علی کی بیٹی فرماتی ہے آیات محکمات سے انکار آہا آہا. آیات محکمات سے انکار آہا آہا. علی کی بیٹی فرماتی ہے کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ. کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ. کہتے ہو جو دوسرے آئے ہیں میرے مہمان ہیں. حالانکہ میں خود کراچی میں مہمان ہوں لیکن میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں وہ مہمان ہے میں میزبان ہوں. میں دوسرے مکاتب اسلامی کے لوگوں کو سینے سے لگاتا ہوں. بندہ جانتا ہے جو کم از کم میری ویڈیوز دیکھ لیتا ہے اسے پتا ہے میں اہل سنت برادران کو سینے سے لگانے والا بندہ ہوں. لیکن وہ نہ بولے مجھے ان پہ شکوہ نہیں. جو ماں کی جھولی سے علی علی اور حسین حسین کرتا آ رہا ہے مجھے اس کا ہاتھ بلند چاہیے. میری بیوی نے بات اتنی بڑی اور یزید تو قیامت کا مذاق اڑائے گا. تو دین کا مذاق اڑائے گا. تو رسالت کا مذاق اڑائے گا. تو کہے گا کہ قرآن کچھ نہیں وہی کچھ نہیں آیات کچھ نہیں. تو کہے گا قیامت کہتا ہے کچھ نہیں ہے. قیامت کی وعدہ گاہ تو یزید یاد رکھ میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں اور سرور کے قاتلوں کو سزا دینے میرے مولا سلامت رکھے. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے میرے حیدری. میں بھی فیملی لا رہی ہے. اٹھیے کھڑے ہو جائیے. میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں. سرور کے یا تو دوئے پھرا بالکل اکلے رہ گئے یا پھر خیرات بڑی ہونے والی ہے. میں بھی چوتھا مصرع میں بھی دلیل عدل خدا کی قسم خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں نعرہ نہ لگتا میں کبھی نہ پڑھتا. میں نہ پڑھتا میں چھوڑ دیتا. میں اب کیا کروں. ایک خریدار تو میرے ساتھ ہوگا. علی کی بیٹی نے کیا رکھ میرے سر پہ قرآن. اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا. اسلام کی حیات کا عنوان رقم. مینرزی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے اس بندے کو شاعری کس بلا کا نام ہے جس نے چوتھے مصرے کا خیال ضائع یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت. خدا کا واسطہ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کیا ہے رکھ میرے سر پہ قرآن. میں چوتھے مصرے میں ایک اشارہ دے رہا ہوں. کیا ہے میں تجھے بتاؤں. اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا. حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا. بی بی جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا. جس کے لیے لعینوں نے شانہ. میرے مولا کرم کر دے میں سمجھا سکا پنڈال پاؤں پر اٹھ جائے گا. نے کیا اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا. حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا. میری بی بی جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا. اسے کراچی کہتے ہیں. یہ بزرگوں کی داد ہے. اچھا ہاتھ نیچے نہیں کرنے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے. تو نے اسی علم کو دوبارہ ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا. تو نے اسی علم کو ہاتھ نیچے نہیں کرنے. دوبارہ علم کیا تو ثابت یہ کر دیا کہ شہ مشرقین کا سویا ہے جنگ جیت کے بھائی حسین.
نعرہ لگانا. آپ بڑے ذاکر ہیں بھائی جان. امڈے ہوئے ہجوم کو بے جان کر دیا, بازار کو جہاد کا میدان کر دیا, تاریخ ہست و بود کو حیران کر دیا, تقریر سے دمشق کو ویران کر دیا. آپس کی بات ہے, اگر تھک گئے ہیں تو بس کر دیتے ہیں. نیند ویند آ رہی ہے تو ہم اس کو پھر کبھی کنٹینیو کر لیں گے. یہ تو پھر آنے جانے والا کام ہے. اب نیند آپ لوگ اگر اتنی عزیز کر رہے ہیں تو پھر سو ہی لیتے ہیں. پھر کیا تقریر سے دمشق کو. ابے مصرع پڑھ دیا تھا بھائی, اتنا جاندار مصرع میرے بھائی کی موبائل کی نظر ہو گیا. کوئی تو چھینے ہی فون آپ سے. تقریر سے دمشق کو. بھائی ہمارے پاس بھی دو ہیں, خدا کی قسم یقین کر لو. تقریر سے دمشق کو, تقریر سے دمشق کو. بولے میں مجلس سن رہا ہوں. تقریر سے دمشق کو, تقریر سے دمشق کو ویران کر دیا. تو ممبر پہ عسکری اعلان کر رہے, ارے ڈنکے بجا بجا کے, لہجہ دیکھیے یار, ارے ڈنکے بجا بجا کے حیات شہید کے دفنا دیا یزید کو گھر میں. یار کیا مجمع ہے, کیا مجمع ہے. نہیں بھائی خدا کی قسم, مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے. ارے ڈنکے بجا بجا, ہائے 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 ہائے, ڈنکے بجا بجا حیات شہید کے. آخری 6 مصرے ہیں جناب, کمر کی پیٹی کس لیں. ایک وقت سے پہلے کہتے ہیں نا, ڈنکے بجا بجا کے حیات شہید کے دفنا دیا یزید کو. سر مجھے دیکھیے گا, سر مجھے دیکھیے. دفنا, آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا, ویسے میرا ذاتی طور پہ تجربہ ہے. یہ جو مجلس میں فون پہ لگے رہتے ہیں نا, یہ ذرا داد نہیں دیتے اور بعد میں جا کے انسٹاگرام پہ سٹوری لگاتے ہیں. مزہ آ گیا, سننے کا مزہ آ گیا. با خدا یہ جو مجلس میں داد نہیں دیتے, یہ سوشل میڈیا پہ مینشن کرتے ہیں. بس تھیراپی. ڈنکے بجا بجا کے حیات شہید کے. بھائی ہمیں تو پتا. آخری 6 مصرے ہیں جناب. دفنا دیا یزید کو گھر میں. مصرے پہ دعا چاہیے, بات پہ رکوں گا. 6 لائنوں میں ٹائم کتنا لگ جاتا. دفنا دیا, اب تیاری کیجیے. بات اب دیکھیے آخر میں کیوں آئی ہے. دفنا دیا یزید کو گھر میں. میں رک رہا ہوں پہلے مصر پہ, جان بوجھ کے میں رکتا نہیں. علی کی بیٹی کا خطبہ ہو رہا ہے اور عسکری اہل زبان شہر میں معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں, شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل. پنجاب جاؤں, پنجابی بھائیوں سے کہوں کہ اردو پہ داد دیں. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل. سر جی لفظ ہے اجل. اجل 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 کہتے ہیں موت کو. ایک لفظ ہے طائر. طائر کہتے ہیں پرندے کو. طائر پرندہ, اجل موت. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل, دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل.
رین میرے بھائی، مولا عزت مزید بنائے. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا، دانے سمجھ کے چگنے لگا. طائرے ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل. پیچھے والے پیچھے نہ رہیں، پیچھے والے آگے آئیں. غدیر خم کی جانب محفل جا رہی ہے. ہاں جی، غدیری بن کے بیٹھیے گا. غدیر ویسے بھی پیچھے والوں کو آگے بلانے کا نام ہے. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو، دادی نہیں آ رہی نا، میں کیا کروں. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ. ادھر دیکھیے گا، ادھر اشارہ آ رہا ہے. اشارہ تقریباً 50 منٹ ہونے والے ہیں، 45 منٹ ہو گئے پڑھتے پڑھتے، پونا گھنٹہ ہو گیا ہے. میں اشارہ دے رہا ہوں اور پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ مشکل اشارہ ہے. آپ لوگوں نے چلنا ہے، پلیز میرے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں گے نہیں تو سمجھے. پوری ہمتن توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، اپن پورا انوالو ہو جائیے میں جو بات کر رہا ہوں. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل. ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل. سامنے خطبہ ہو رہا ہے، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل. نہیں بھائی، مجمع سنبھالیے، اپنا مجمع سنبھالیے. عباس میرے بھائی، یہ منظر کبھی کبھی بنتے ہیں. عریب بھائی، کبھی کبھی ہوتا ہے یہ ماحول. میں کہتا ہوں پنڈال پتہ نہیں اٹھ جائے، بات کہاں چلی جائے. کرسی نشین خاک، یہ پیچھے والے پیچھے بیٹھیں گے. مولا کا واسطہ، میرے گھنٹے کی محنت ہے، میں بات مولا کا واسطہ. کرسی نشین خاک پہ، ادھر ادھر گرتے تھے منہ کے بل، منہ کے بل. ارے سمجھو میرے بھائیوں، ایسے کرسی پہ بیٹھ، منہ کے بل، منہ کے بل، منہ کے بل. پھر یہ کیمرے بندہ ڈھونڈیے وہ کون ہے جو حسین ابن علی سے لقمہ مانگ کے کھا تو لیتا ہے لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام نہیں کرتا. سامنے خطبہ ہو رہا ہے، کرسی نشین خطبہ سن کے گرتے تھے. کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے، منہ کے، منہ کے بل. منبر پہ عسکری اعلان کر رہے، ارے لفظوں کے گرز اور لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے. لگتا ہے پھر بتوں کو علی توڑنے. نعرہ حیدری علی. میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حضور میں. شعر ایسے پڑھا کریں گے، شعر ایسے پڑھا کریں گے پڑھنے والا بھی نہ پھنسے اور خود بھی بچے رہے. کیا کریں؟ میرے خیال سے پڑھ گئے یہاں سے. جناب غازی، جناب عباس، استاد قمر جلالی، شامیوں، تم ہم سے لڑو گے؟ ارے بے اولاد والدین کے بچوں،
چہروں سے یہ نقابیں اتارو. میرا نام ہو چاہا کہ میں کچھ کلام کروں تو اپنی گھوڑے کی رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہو گئے. یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی. لاکھوں جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. لاکھوں جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. فرماتے ہیں شامیوں مجھے اکیلا نہ سمجھنا, تم سب کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنا پڑے. اچھا اب جن کے ہاتھ اوپر ہیں وہ اوپر رکھیں, جن کے نیچے ہیں ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. میرے بھائی اب رہنا میرے ساتھ ہے. فرماتے تمہیں جملہ سنیے, عباس فرماتے ہیں تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنا پڑے گی, لیکن خدا کا شکر ادا کرو میری مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ ہی حرام ہو گیا. یہ بات جشن سے آگے نکل گئی ہے, ویسے شعبان کے جشن سے بات آگے نکل گئی ہے. تمہارا جنازہ بعد میں سنا رہے, تمہارا جنازہ شیر ببر 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پتہ نہیں کیا ہو جائے. 10 لاکھ کی آنکھ میں, اب یہ میرے بھائی نے حکم کر دیا 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے. فرماتے ہیں شامیوں کوشش کرنا مجھے جلال نہ آئے, اور یہ بات یاد رکھنا, ارے پانی میاں, ارے پانی کے دانے دیتے ہو تم بات بات میں, کیا چاہتے ہو آگ لگا